السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں انفارمیشن کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ یہ چینل آپ کو کلاس 10 کی بک کلاس 10 کی کتاب کو تیاری کراتی ہے، اور چاہے نوٹ سے ہو، چاہے سوال و جواب ہو، چاہے اس کا تشریح ہو، ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے پڑھائی جائے گی۔ اگر آپ لوگ کلاس 10 کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل سے جڑ جائیں۔ اور اگر آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا سید محمد محسن کا تو پچھلا ویڈیو دیکھ لیں، چونکہ یہ سید محمد محسن کا تیسرا ویڈیو ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے سید محمد محسن کے بارے میں ڈیٹیل سے تشریح کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نوٹس بنایا ہے، اس کو بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ اور آج یہ تیسرا پارٹ ہے سید محمد محسن کا، جس میں سوال و جواب حل کیے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سید محمد محسن کا مختصر ترین سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو ہم لوگوں نے پڑھا پٹنہ میں ہوئی تھی۔ اوکے، یہ چونکہ مختصر ترین سوالات ہیں اس لیے آپ اس کے بالکل شارٹ میں جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ تو تاریخ پیدائش کب تھی؟ 10 جولائی 1910 عیسوی کو۔ سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ زیر نصاب مطلب جو ہم لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں، نصاب کے کتابوں میں ہے نا، افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو فرار، اس کا جواب ہوگا فرار۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہوگا والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ اس کا جواب ہوگا نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں افسانہ بھی لکھتے تھے۔ تو یہاں پر اتنا بھی اگر جواب لکھ دیتے ہیں تو آپ کا جواب صحیح ہوگا۔ آگے ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ تو یہ مختصر سوالات ہے، اور یہ آپ کو امتحان میں 5 نمبر کا سوال جواب آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ مختصر ترین سوالات جو ہم لوگ پڑھا وہ 1 یا 2 نمبر کا اس میں آپ کو سوال جواب ملیں گے، اور یہ آپ کا کم سے کم 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اور اگر 2 نمبر کا سوال ہوگا تو اس سے آپ کو اسی میں سے شارٹ میں لکھ کر جواب دینا ہے، یعنی 1 سے 2 لائن 3 لائن تک آپ لکھ کر جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر 5 لائن کا ہوگا تو آپ کو میں نے جو بنایا ہے وہ پوری طریقے سے 5 نمبر کا بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن اردو کے ایک اہم افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیات کے پروفیسر بھی تھے، یعنی کہ وہ ایک طرف افسانہ نگار تھے اور دوسری طرف کیا تھے؟ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ نفسیات کے پروفیسر میں انہوں نے 1938 سے لے کر 1974 تک پورا اسی شعبہ میں لیکچرر رہے، اور آگے چل کر اسی شعبہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے۔ انہوں نے 1938 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ بعد ازاں 1948 عیسوی میں شعبہ نفسیات میں ہی مستقل طور پر لیکچرر بحال کیے گئے۔ وہ اپنی علمی اور تدریسی قابلیت کے بنا پر شعبہ نفسیات کے صدر مقرر کر دیے گئے۔ تو یہ تھا ان کا ڈاکٹر محمد محسن کے تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے، اور یہ آپ کو بالکل آسان ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی دھیان دیں گے۔ تو کیا ہے؟ سب سے پہلا جملہ ہے، ڈاکٹر محمد محسن اردو کے ایک اہم افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیات کے پروفیسر بھی تھے، اور ان کا خاکہ پیش کر دینا ہے کہ جب سے 1938 سے انہوں نے اپنے جاب میں جو ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے، پھر 10 سال تک اسی طرح سے انہوں نے لگاتار لیکچرر رہے، اور 1948 میں اگر اپنے لفظوں میں لکھنا ہے تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ یہ بھی آپ کا 5 نمبر کا سوال ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے اہم تصنیفات درج ذیل ہیں۔
انوکھی مسکراہٹ، یہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے جو اردو دنیا میں کافی مقبول مینس مشہور ہوا، پاپولر ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں یعنی زیادہ تر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ نفسیاتی نوعیت مینس کیا ہوتا ہے؟ سائیکولوجیکل ٹائپ کا ہے۔ سائیکولوجی کے، چونکہ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اور آگے ہے دوسرا، نفسیاتی زاویے، یہ ان کے نفسیاتی مضامین کا ایک اہم مجموعہ ہے۔ مضامین مینس مضمون کا جمع مضامین ہوتا ہے، تو یہ ان کے نفسیاتی مضامین کا ایک اہم مجموعہ، یعنی خاص طور پہ ان کا ایک یہ مجموعہ ہے نفسیاتی زاویہ۔ زخم کے پھول یہ ڈاکٹر محمد محسن کا شعری مجموعہ ہے۔ 2 کتاب انوکھی مسکراہٹ اور نفسیاتی زاویہ اور زخم کے پھول، تینوں الگ الگ قسم کے انہوں نے مجموعہ لکھا ہے۔ ایک انوکھی مسکراہٹ ہے اور نفسیاتی زاویہ ہے اور زخم کے پھول، اور یہ کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے، یہ افسانہ نہیں ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ یہ بھی 5 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہے۔ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ محمود ڈاکٹر محمد محسن کے نفسیاتی افسانے فرار کا مرکزی کردار ہے۔ محمود اس فرار افسانہ ہے، اس میں مرکزی کردار کس کا ہے؟ محمود کا ہے، جس کے ذریعے انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن نے اس افسانے میں انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک انسان جب پیچیدگی میں پھنستا ہے تو کس طرح سے اس کا زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک ذہین اور تعلیم یافتہ نوجوان ہے، یعنی محمود کا جو کردار بتایا گیا ہے وہ ایک ذہین ہے اور تعلیم یافتہ نوجوان ہے، یعنی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے، جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کلکٹر بن جاتا ہے۔ اپنی ماں کے سخت رویے اور گھریلو ماحول کی تلخیاں کی وجہ سے اس کے دل میں عورتوں کے خلاف ایک انجانہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی طور پر صنفی خوف کا شکار ہے، جسے انگلش میں کیا بولا جاتا ہے؟ جینوفوبیا کا شکار ہے، اسی لیے وہ شادی کے خیال سے بھی گھبراتا ہے۔ تو یہ محمود کے بارے میں جو ہے کہ آپ اگر اپنے لفظوں میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اگر 2 سے 3 بار اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے گا، اور پھر ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا۔ آگے ہے طویل سوالات، یعنی لمبے سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، یعنی کم سے کم 20 سے 25 لائن میں آپ کو اس کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو 10 نمبر کا آپ کو سوال آتا ہے امتحان میں، تو اس طرح سے آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن اردو کے ایک ممتاز افسانہ نگار تھے، یعنی کہ ان کا ایک مقام تھا افسانہ نگار میں، جنہوں نے اردو افسانے کو نفسیاتی گہرائی عطا کی۔ یعنی کہ نفسیاتی یعنی سائیکولوجی طور پہ افسانہ لکھنے والے بہت کم گزرے ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد محسن ان میں سے ایک ہیں، اور ان کا کافی یہ اپنے افسانہ نگار میں کافی مقبول اور معروف ہوئے۔ تو گہرائی عطا کی، چونکہ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے، اس لیے ان کے افسانوں میں انسانی ذہن، جذبات اور داخلی کیفیات کی عکاسی نمایاں نظر آتی ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے اس طرح سے اپنے افسانہ کو لکھتے تھے کہ جیسے بالکل جو پریکٹیکل طور پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو گزرتا ہے، اور ہر گھر میں، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں جو بھی اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے کہ اپنے افسانے میں لکھ ڈالتے تھے۔ اس لیے ان کے افسانوں میں انسانی ذہن، جذبات اور داخلی کیفیات کی عکاسی نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کے کردار نفسیاتی الجھنوں اور انسانی رویوں کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کا مشہور افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو ادب میں بہت مقبول ہوا۔ اس مجموعے کی کہانیوں میں نفسیاتی تجزیہ اور فکری گہرائی پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر افسانہ انوکھی مسکراہٹ اردو کے اہم نفسیاتی افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے اسلوب میں سادگی، سنجیدگی اور علمی وقار نمایاں ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر محمد محسن کے جو لکھنے کا جو طریقہ تھا، بالکل سادگی، سنجیدگی اور علمی وقار اور
ایسی ایسی چیزوں نے انہوں نے اپنا افسانوں میں لکھا ہے جس سے یہ جھلکتا ہے کہ ان کے اندر علمی وقار بہت زیادہ ہے۔ افسانہ نگاری کے علاوہ ان کی دیگر تصنیفات نفسیاتی زاویے اور زخم کے پھول بھی ان کی علمی اور ادبی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ مجموعی طور پر انہوں نے اپنی منفرد نفسیاتی بصیرت کے ذریعے اردو افسانہ نگاری میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ افسانہ فرار جو ہے، جو ان کا افسانہ جو ہے اس کا مرکزی خیال بیان کیے، یعنی کس چیز کے بارے میں لکھے ہیں اور اس کا جو مین ایم کیا ہے، مین گول کیا ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو جواب ہوگا زیر نصاب افسانہ فرار محمد محسن عظیم آبادی کا ایک مشہور نفسیاتی افسانہ ہے۔ عظیم آبادی کیوں لکھا ہوا ہے؟ چونکہ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آبادی تھا اور محمد محسن پٹنہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو عظیم آبادی لکھا گیا ہے۔ محمد محسن عظیم آبادی کا ایک مشہور نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود نامی نوجوان ہے۔ افسانہ نگار نے محمود کی نفسیاتی کیفیت کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ محمود ایک ذہین اور محنتی طالب علم ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے نا، بالکل آسان لفظوں میں لکھا گیا ہے۔ وہ ہاسٹل میں ایک مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ دوسرے نوجوانوں کی طرح فضول سرگرمیوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، لیکن دوستوں کے بہکاوے میں آ کر کبھی کبھی تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ ذہنی کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ اس نفسیاتی الجھن کی اصل وجہ اس کا گھریلو ماحول ہے۔ بچپن میں اس نے اپنی ماں کی سخت مزاجی دیکھی تھی۔ اس کی ماں باپ پر سخت حکمرانی کرتی تھی۔ اس کی ماں جو تھی باپ پر سخت حکمرانی کرتی تھی۔ گھر کا ماحول خوف اور گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ ان حالات نے محمود کے دل میں عورت کا خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ عورتوں سے بدظن اور متنفر ہو گیا تھا۔ بدظن مطلب وہ جو ہے کہ بد منے برا، اور ظن منے جو گمان تھا اس کا وہ اچھا نہیں تھا۔ وہ عورتوں سے بدظن اور متنفر، یعنی اس کا انکاری ہو گیا تھا۔ یہ خوف اس کے لاشعور میں بیٹھ گیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے ڈپٹی کلکٹر کی اعلیٰ ملازمت مل جاتی ہے۔ اس کی کامیابی کے بعد شادی کے کئی پیغام آنے لگے۔ آخرکار اس کی منگنی زبیدہ سے طے ہو جاتی ہے۔ زبیدہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ محمود رفتہ رفتہ شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ وہ ازدواجی زندگی کے حسین تصور میں کھو جاتا ہے۔ پھر دھوم دھام سے شادی انجام پاتی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات اس کی نفسیاتی الجھن دوبارہ سامنے آ جاتی ہے۔ اسے اپنا پرانا گھریلو ماحول یاد آنے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ عورت مرد کو دباتی ہے۔ یہی اس کے دماغ میں کیا ہے، لاشعوری طور پہ بیٹھ جاتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ عورت مرد کو دباتی ہے۔ یہ خوف اسے ازدواجی فرائض ادا کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس طرح محمود کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ بچپن کے حالات انسان کی پوری زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح سے محمود کے بارے میں انہوں نے جو نفسیاتی زاویے کو کھینچا ہے، یہ بہت سارے گھر میں اور بہت ساری جگہ پہ پایا جاتا ہے، جو بہت ہی ان کا فرار افسانہ بہت مقبول اور معروف ہوا، اور ان کی جو لکھنے کا انداز تھا وہ کافی تعریف لائق تھا، ہے نا، قابل تعریف تھا، جس کی وجہ سے یہ اردو دنیا میں بہت ہی مشہور ہوئے۔ اور ان کا نام جو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر مختصر افسانہ کا نام لیا جائے گا تو وہاں پر ان کا نام لیے یہ مختصر افسانہ ادھورا مانا جاتا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ آپ کو میں نے آج کتاب کا جو سوال و جواب تھا وہ میں نے آپ کو حل کر کے دیا ہے۔ اگر آپ اس سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک اچھا نمبر آ سکتا ہے۔ بس آپ اردو میں لگے رہیں اور اردو کی تیاری میں ٹائم دیں، انشاءاللہ آپ کا اردو بہت جلد اچھا ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں، اور پلیز لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔